اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، جو مختصر آیت تلاوت کی ہے سورۃ الفرقان کی یہ آیت ہے، 19واں سپارہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو ویسا ہی کر دیتی ہے جیسے کہ وہ دنیا میں آیا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی برائی نہیں ہوتی، پاک صاف شفاف ہوتا ہے۔ تو توبہ کرنے کے بعد انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے آج ہی دنیا میں آیا۔ توبہ کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے وہ انسان کی زندگی کے آخری سانس تک ہے۔ احادیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو اپنے بندے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کے گناہ معاف کروں، اور ہر آنے والے دن کو اللہ تعالیٰ ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی توبہ کا منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کے گناہ معاف کروں۔ نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف کروں، بلکہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کے آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 71 تک سورہ فرقان ہے، 19واں سپارہ ہے، اور اس سورت کا آخری رکوع ہے جس میں یہ آیات مبارکہ درج ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی بھی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف گناہ ہی نہیں بندے کے معاف کرتا، بلکہ توبہ کی برکت سے اور توبہ کی فضیلت کے ضمن میں یہ بات درج ہے۔ قرآن پاک کی نص سے یہ چیز ثابت ہے کہ جب بندہ صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کرتا ہے بارگاہ الہی میں، تو نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں بھی دے دی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، کسی دنیا کے بادشاہ کی یہ شان نہیں ہے۔ تو یہ توبہ کا جو دروازہ ہے، عام طور پر محاورہ ہے کہ جب تک انسان کو موت نہ آئے تو وہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ وہ دروازہ کیا چیز ہے کہ جو دروازہ کھلا رہتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں توبہ کے فضائل میں یہ بات لکھی ہے کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے انسان کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا تب تک ہر انسان تو زندہ نہیں رہے گا۔ ہر انسان اپنی زندگی کی لمٹ پوری کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ تو جس انسان کی موت واقعہ ہوگی اس کے لیے تو وہ قیامت ہے، اس کا اعمال نامہ تو بند ہو گیا۔ تو یہ جو فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو یہ تو اس وقت ہے جب قیامت برپا ہوگی، اور قیامت سے پہلے یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، قرآن پاک کے حروف اٹھا لیے جائیں گے، جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی وہ پوری ہو جائیں گی۔ یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ انسان کی توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ اس کے اوپر نزع طاری نہ ہو جائے، یعنی موت کے آثار اس کے اوپر آنے شروع نہ ہو جائیں۔ جو اللہ کا غیبی نظام ہے اس کو نظر آنے شروع ہو جائیں، فرشتے نظر آنے شروع ہو جائیں، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ اس کو وہ نظر آنے شروع ہو جائیں، دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اس کو
فراموش ہو جائیں، دنیا کی پہچان، اپنے بگانوں کی پہچان ختم ہو جائے اور موت کا عالم اس کے اوپر طاری ہو جائے، جس نزع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے اور دعا ارشاد فرمائی کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ اے پروردگار مجھے غمرات موت اور سکرات موت سے پناہ نصیب فرما۔ تو ان کو کیا پریشانی تھی؟ وہ تو صرف جنتی نہیں، جنت کے اعلیٰ درجات مقام محمود تک فائز ہیں۔ یہ صرف ہمارے لیے بتایا گیا ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں اور موت سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ توبہ کا جو دروازہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرق کی جانب اتنا بڑا وہ دروازہ ہے جہاں سے زمین و آسمان پیدا ہوئے، اور جس دروازے کی مسافت 40 سال یا 70 سال تک انسان پیدل چلے تو اس دروازے کی مسافت تب جا کے ختم ہوگی۔ اتنا بڑا دروازہ ہے توبہ کا جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اپنے بندے کی معافی کے لیے، کہ موت سے پہلے پہلے اگر وہ اس دروازے تک پہنچ جاتا ہے، گزر جاتا ہے، یعنی معافی مانگ لیتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہاں تک فرمایا کہ انسان گناہ کرتا رہے، زمین سے لے کر آسمان تک اس کے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے معاف کرنے، 1-2 لفظ میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا بہت ساری احادیث ہیں کہ ایک گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا تیسرا نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جو کچھ تم کماتے ہو، کرتے ہو، جو کچھ اعمال تمہارے جسم سے نکلتے ہیں وہی تمہارے سامنے آئیں گے روز قیامت۔ تو اس لیے توبہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، او کما قال علیہ السلام۔ احادیث کی تمام کتابوں میں یہ چھوٹی سی حدیث، حتیٰ کہ مدارس کے نصاب میں زاد الطالبین، موطا امام مالک اور دوسری چھوٹی چھوٹی احادیث کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ حدیث درج ہے کہ جب انسان اپنے گناہ کی توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم کے اس حصے کو، زمین کے اس ٹکڑے کو اور دن یا رات کے اس حصے کو وہ گناہ فراموش کر دیتا ہے کہ جیسا کہ میرے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی برکت سے اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مضمون کافی طویل ہے، انشاءاللہ کسی اور نشست میں بھی اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سر دست یہ کہ انسان کو اپنے اعمال کا، اپنے گناہوں کا محاصرہ کرنا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جسم میں گناہ نہ ہو بلکہ نیکیاں ہی ہوں۔ علماء اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان روزانہ رات کو توبہ کر کے سوئے، صبح کو توبہ کرے، تاکہ رات کو توبہ کی، اگر اس توبہ کے بعد موت آ گئی تو گویا کہ وہ توبہ کی حالت میں دنیا سے گیا، دن میں اس نے توبہ کی تو دن کو اگر موت آ گئی تو توبہ کی حالت میں دنیا سے گیا۔ تو توبہ کی حالت میں دنیا سے جانا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔